ہمیں ہمارے اندر جو ہمدردی ختم کرنے کا ذریعہ بنی، ہمارے اندر جو اخلاص ختم کرنے کا ذریعہ بنی، ہمارے اندر جو لالچ پیدا ہوئی اس لالچ کو پیدا کرنے کا جو ذریعہ بنی۔ پہلے دور میں ہم نے دیکھا تھا اکثر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے بزرگ اکثر جمعرات والے دن دعا کر کے پڑوس میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اگر چاہے اس ٹائم گھر چھوٹے تھے، اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، گھر چھوٹے تھے، لوگوں کے دل بڑے ہوا کرتے تھے، لوگوں کے دل بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے گھر تو بڑے ہیں لیکن دل بڑے چھوٹے ہوئے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، میں اور میرا شاگرد ہم دن کو مزدوری کرتے تو رات کو 2 ٹائم کا کھانا ہم نکال کے کھانے کے لیے پیسے نکال کے اس کے علاوہ جتنا بچتا وہ ہم خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے شاگرد نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں، پورا دن محنت کر کے آپ روزی کماتے ہیں اور 2 وقت کا کھانا آپ رکھ کے باقی آپ واپس کر دیتے ہیں، باقی جو ہوتا ہے بچتا ہے وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم 11 ماہ میرے ہاں رہو، میرے ساتھ کام کرو، اس کے بعد میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا۔ تو وہ 11 سال 11 ماہ ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ دن کو کام پہ جاتے، رات کو خیرات کرتے، کھاتے، سو جاتے، یہ عمل ان کا رہا۔ 11 ماہ پورے ہونے کے بعد انہوں نے کہا حضرت اب میرا چلا، میرا ٹائم، میرا وقت پورا ہو گیا، اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ مسکرائے، کہا اچھا تمہارے سوال کا جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا، کل میں کام پہ نہیں جاتا، تم نے کام پہ جانا ہے، اور جا کے تم نے جب کام کا ٹائم شروع ہوگا تو تم نے کچھ بہانہ کر کے، مکر و فریب کر کے تم نے کام نہیں کرنا، بس مکر کر کے دن پورا کر دینا اور شام کو اپنی جو مزدوری ہوگی وہ لے کے آ جانا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، کام کیا دن کو جیسے ہی کام شروع ہوا میں نے پیٹ کے درد کا بہانہ بنایا، پورا دن میں لیٹا رہا، بہانہ بنا لیا، پیٹ میں درد ہونے لگے، پورا دن گزرا، جب شام ہوئی میں اپنی مزدوری لیا، واپس آ گیا۔ جب میں واپس گھر آیا، ادھر آیا، بزرگوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا حضرت میں واپس آ گیا ہوں۔ کہا اچھا اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ 2 وقت کے کھانے کے پیسے نکال لینے، باقی خیرات کر دینا۔ وہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ساری زندگی مجھے خیرات دینے میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس دن مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میرا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں ہوں۔ وہ کہہ رہے میں کھانا کھانے کے لیے جب میں کھانا کھانا شروع کیا نا تو صحیح پیٹ بھر کے میں نے کھانا کھایا لیکن میری بھوک نہیں ختم، صحیح پیٹ بھر کے کھانا کھایا، میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ تو فرماتے ہیں اس رات کو میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کے سویا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے کمرے کی کنڈی لگا کے سویا ہوں، گھوڑے بیچ کے سو گیا، لیکن میری نیند لمبی ہوئی ہے، طویل ہوئی ہے، لیکن میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ بھوک کھانا زیادہ کھایا، بھوک ختم نہیں ہوئی، نیند لمبی کی، نیند ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں اٹھا، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اپنے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگا، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا، مجھے اپنے جسم سے بدبو آنے لگی، نماز میں سے لذت ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں شیخ کے پاس گیا، انہیں سارا ماجرا سنایا کہ استاد جی یہ کام ہو گیا، مجھے جیسے اپنے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میرے اندر دل تنگ ہو گیا ہے، تو مجھے نماز پڑھنے میں سکون نہیں آ رہا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا بیٹا یہی بات ہے، ایک دن کا تم نے حرام کھایا، ایک دن کا حرام کھایا، اور یہ ایک دن کا حرام جو کھایا ہے یہ 40 دن تمہیں ستائے گا، یہ 40 دن تجھے نماز کے اندر سکون نہیں آئے گا، 40 دن تجھے اپنے جسم سے خوشبو نہیں آئے گی، اسی طرح بدبو آئے گی، 40 دن یہ جو تم نے حرام کا لقمہ کھایا ہے نا یہ 40 دن تجھے ستاتا رہے گا۔ وہ تڑپ اٹھے، کہا حضرت کوئی مجھے طریقہ بتائے کہ یہ مجھے میں اس بیماری سے بچ جاؤں، یہ تو بہت بری بیماری ہے، یہ تو مجھے کہیں اللہ سے دور ہی نہ کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا تو تم نے ایسا کرنا ہے، روزے رکھو اور خاموشی اختیار کرو، خاموشی اور روزے تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے، خاموشی اور روزے تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ بیٹا میں نے 40 سال چرا
مطالعہ کرنے کے بعد کا جو تجربہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو بھی یہ دنیا جو ہے یہ ایک صندوق کی مانند ہے اور اس کے اوپر ایک اسرار کا بڑا تالا لگا ہوا ہے کہ جب بندہ یہ اسرار کا تالا ایک اسم اعظم سے کھلتا ہے اور وہ اسم اعظم ہے حلال کمانا۔ وہ حلال جب تک بندہ حلال کماتا رہے گا وہ اسم اعظم وہ تالا کھلتا رہے گا، صندوق کھلتا رہے گا، بندے کا دل بھی اس ٹائم تک نہیں ہوگا، بندے کا نماز پڑھتے وقت بھی سکون ملے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آج ہم دیکھیں آج ہمارے دل تنگ کیوں ہو گئے ہیں، آج ہمارے دوسروں کے لیے دل میں جگہ کیوں نہیں ہے۔ وہ پرانے بزرگ تھے، ہاتھوں کی محنت کر کے ہاتھوں سے روزی کما کر وہ محنت سے کھایا کرتے تھے، حلال کھایا کرتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ پیار تھا، یہ محبت تھا کہ جب جمعرات کا وقت آتا تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے، خیرات، صدقہ خیرات، کچھ پکایا، چاہے تھوڑا ہی پکاتے تھے، جو کچھ گھر میں بنایا وہ اپنے پڑوس میں دیا۔ لیکن آج ہم کیوں دور ہو گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ آج ہم نے حلال حرام، جب حرام ایک ٹائم کا حرام کھانے سے 40 دن وہ ستاتا ہے، تو جب ہر روز بندہ کھاتا رہے تو ہمیں پھر نماز میں سکون آ سکتا ہے، ہمیں پھر گھروں میں پھر ہمیں تو دوسروں کے لیے تنگی دل میں پیدا ہوگی۔ یہ جو حرام کی یہ نشانی ہے کہ حرام کھانے والے کا دل کبھی بھی فراخ نہیں ہوتا، کبھی بھی کھلا نہیں ہوتا، اس کا دل بڑا تنگ سا ہوتا ہے۔ یہ حرام کی نشانی ہے۔ انہوں شیخ نے بتایا کہ 40 سال میں نے یہی تجربہ سیکھا ہے کہ بندہ جب حلال کماتا رہتا ہے، حلال کھاتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اسے نمازیں پڑھتے بھی سکون آتا ہے، وہ سکون سے پیٹ بھر کے روٹی بھی کھاتا ہے، وہ سکون سے نیند بھی پوری کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں جب یہ ہمارے اوپر یہ اللہ کا ایک عذاب کی صورت میں کورونا وائرس آیا تو ہماری نیندیں کہاں سے کہاں ہوگی۔ حالانکہ نوجوان کے ایک نوجوان کے لیے 6 گھنٹے نیند بہت ہوتی ہے، لیکن آج ہماری نیندیں 12 گھنٹے کرنے کے بعد پوری نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے حرام تو نہیں کھا لیا، کہیں ہمارے پیٹ کے اندر حرام تو نہیں چلا گیا جس نے ہماری نیند کو لمبا کر دیا ہے۔ یہ انہوں نے بہت شاگرد نے عرض کی، استاد جی یہ بتائیں حرام کی سب سے اہم نشانی کیا ہے؟ انہوں نے بتایا حرام کی نشانی یہ ہے کہ جب تم کسی چیز کو چھو لو، کسی چیز کو پکڑ لو، سونگھ لو، چچ لو، اس کے بعد تمہارے دل میں اس کے لیے لالچ پیدا ہو، یہ حرام کی سب سے بڑی نشانی۔ جب یہ حرام کھانے والے کی لالچی ہو جاتا ہے، اس کا دل وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حرام سے محفوظ رکھے، حرام سے بچا کر رکھے، ایک دوسروں کے ساتھ محبت اختیار کرنی چاہیے ہم سب کو۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہیں، حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی کے درمیان ہم نے فرق کیوں ڈال دیا؟ کیوں فرق ڈال دیا؟ آج کیوں نہیں ہمیں ایک دوسروں کا احساس ہوگا؟ ہمارے سامنے ہزاروں لوگ ایک دن میں مر جاتے ہیں تو ہمیں پھر بھی یہ خوف نہیں آتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ ہم اس کو دفنا کر آ جاتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی اثر ہونا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے۔ یہ اپنے دل کو فراخ کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھیں۔ آج آپ ایک دوسرے کے لیے دل کھلا رکھیں گے، کل وہ بھی آپ کے لیے دل کھلا رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندگی میں سب سے بڑی جو معذرت کی تھی نا، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، او بلال کالی پلوٹھی ماں کے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں تو میری غلطیاں کر، انہوں نے بھی کہا او کالی پلوٹھی ماں کے بیٹے تو میری غلطی نکالے گا؟ وہ حضرت بلال کو سخت غصہ آیا اس بات پہ، آپ اٹھ کر مجلس سے باہر نکل گئے۔ جب حضور کے کانوں نے یہ آواز سنی نا تو حضور کا چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضور نے آواز لگائی، ابو ذر تیرے اندر کی جہالت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو اسے ماں کی یاد دلا رہا ہے، ماں کی شرم دلا رہا ہے۔ جب حضور نے
تو حضرت ابو ذر فوراً پاؤں میں گر کے حضور کے کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ نکلے مجلس سے باہر نکل گئے، جدھر حضرت بلال ان کے پاس گئے، جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے بلال میں تمہارے پاؤں کے اوپر اپنا منہ رکھتا ہوں، اور انہوں نے اپنا منہ ان کے پاؤں کے اوپر رکھ دیا، کہا بلال تو اب اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھ، میرے چہرے کو کچل دے، جس نے تمہاری ماں کی تجھے یاد دلائی ہے، تمہاری دل آزاری کی ہے، وہ اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو کچل دے۔ یہ محبت کا درس دیا، صحابہ نے ہمیں محبت کا درس دیا، حضور نے ہمیں محبت کا درس دیا۔ حضرت بلال نے چہرے کے اوپر پاؤں نہیں رکھا، آپ نے ان کے چہرے کو کچلا نہیں ہے، آپ نے انہیں اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، کہا میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں تمہارے چہرے کے اوپر اس پیشانی کے اوپر پاؤں رکھنے والا جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے، جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس پیشانی کو جھکوں؟ تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ بات آج ہم بھی اگر سچے دل سے کسی اپنے بھائی سے نا معذرت کر لیں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ دوسرے سے معافی مانگنے والا نا، معافی مانگنے والا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ حضور نے فرمایا ہے، اور جب حضور نے فرما دیا ہے تو مطلب پھر نہیں ہے، پھر بات ہی ختم ہو جاتی، تو حضور نے فرما دیا بات ختم ہو جاتی۔ تو اس طرح اپنے اندر ایک دوسرے کا جذبہ پیدا کرے، ایمان کا جذبہ بھی بڑھے گا، پیار کا جذبہ بھی بڑھے گا، محبت کا جذبہ بھی بڑھے گا، اخوت کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ ہر معاملے میں آپ ناکام کسی معاملے میں نہیں ہوں گے، ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ دین کے کام پہ چلنے والا، دین کے راستے پہ چلنے والا، حضور کے فرمان پہ چلنے والا، اللہ پھر اسے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ پھر حضور کی حدیث مبارک ہے نا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں بندہ نفسی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جب اللہ بندے کے ہاتھ، جب اللہ بندے کے کان، جب اللہ بندے کی آنکھیں بن جائے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے دین پہ چلتا ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، تو پھر گویا وہ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ناکام وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ محبت کا درس جو حضور نے ہمیں دیا وہ پیدا کریں۔ اور پھر ایک بات اور، قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آگے فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان تک اف تک بھی نہیں کہنا، اف بھی والدین کے سامنے نہ کہنا، اگر ان کی کوئی بات تمہیں بری لگی پھر بھی تم نے خاموش رہنا ہے، ان کے سامنے تم نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ لیکن دین کے معاملے میں رب کائنات اور شریعت اور حضور نے یہ بتایا ہمیں کہ جب دین کی بات آ جائے نا، پھر والدین اگر دین کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ والدین کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ والدین کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے آپ کے ایک صاحبزادہ تشریف فرما ہوئے، تو وہ اس ٹائم مسلمان ہوئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے ابا جان جب میں کافر تھا تو ایک جنگ کے دوران میں آپ کے سامنے آ گیا تھا اور میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو رہا تھا، میں چاہتا تو آپ کی تلوار سے آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے سینہ چوڑا کیا، آپ نے کہا اور رب کعبہ کی قسم میرا جو عشق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اگر میرا عشق یہ ہے، کیونکہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا جو محبت کرنے میں بھی بے مثال ہے، جو جنگ کرنے میں بھی خود تلوار لے کر میدان عہد میں بھی آ جاتا ہے، وہ خود میدان غزوہ بدر میں بھی آ جاتا ہے، غزوہ احزاب میں بھی آ جاتا ہے، کہ وہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں، وہ محبت بھی بے مثال کرتا ہے اور دین کے خلاف چلنے والوں سے جہاد بھی بے مثال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ عشق کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جب عشق ہو جاتا ہے حضور سے پھر حساب کتاب نہیں ہوتے۔ مولانا روم فرماتے ایک مرتبہ میں بازار سے جا رہا تھا، گزر رہا تھا، تو گزرتے ہوئے میں ایک دکان پہ پہنچا، میرے ساتھ کچھ میرے شاگرد بھی تھے، عزیز تھے۔ میں دکان پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان عورت وہاں پہ کھڑی کچھ لے رہی ہے، اور وہ
جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے دکاندار بغیر تولے وہ جس بوری کی طرف اشارہ کرتی ہے دکاندار بغیر سوچے سمجھے بغیر تولے اس بوری کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتا ہے اور اس میں سے چیز نکال کر شاپر میں ڈالنا تھیلی میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس وقت تک ڈالتا رہتا ہے جب تک وہ دوسری چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتی. جب دوسری کی طرف اشارہ کرتی ہے پھر وہ دوسری بوری میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے, اس سے چیز نکال کر پھر تھیلی میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اور ساتھ ساتھ ٹک کی نظر باندھ کر اس عورت کو دیکھ بھی رہا ہے. جب وہ سب عورت جدھر جدھر انگلی کرتی وہ دکاندار اللہ دین کے چراغ اللہ دین کے جن کی طرح دکان کے اندر گھوم رہا ہے, ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا ڈال بھی رہا ہے. تو آخر میں عورت نے کہا بس آج کتنی خریداری ہے اب بس کرو. تو اس نے وہ ساری گتھیاں تھیلیاں باندھ کر ایک بوری میں ڈالی اور ڈال کے اپنے کاندھے پہ رکھ دو. کہا بتائیے کس جگہ پہ لے کے جانا ہے, آپ آگے ہوں میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. عورت نے کہا نہیں. عورت نے اسے غصے کی نظر سے دیکھا لیکن عورت نے کہا یہ بتاؤ اس کا حساب کیا ہوا ہے. وہ دکاندار کہنے لگا عشق میں کون سا حساب ہے, عشق میں کون سا حساب ہے. مولانا روم فرماتے ہیں آگے آگے وہ عورت چل پڑی, پیچھے پیچھے اس نے بوری اپنے کانوں پہ اٹھائے ہوئے چل پڑا. چلتے ہوئے اس کے گھر کی طرف نکل پڑا. کہتے ہیں کہ میں اس کی دکان کے سامنے بیٹھ گیا. میرے شاگرد جو تھے وہ گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے. جب وہ دکاندار واپس آیا میں نے پوچھا وہ کون عورت تھی کہ جس سے تم نے پیسے بھی نہیں لیے بغیر تولے سامان بھی ڈال دیا, تھی کون عورت؟ کہتے ہیں کہ اس دکاندار نے میرا ہاتھ چھوما اور کہا حضرت یہ فلاں ایک خاتون ہے, امیر خاتون ہے, اس گھرانے کی یہ نگرانی ہے, تو میں اس کا عاشق ہوں اس لیے میں نے اس سے حساب نہیں کیا. عشق میں کون سا حساب ہوتا ہے. مولانا روح بے ہوش ہو گئے, یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے. آج ہم اور فکر کریں نا دن میں کتنے ہمارے ساتھ ایسے مسائل آتے ہیں, لیکن نہیں کیونکہ ہم نے اس کو دین کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے, ان کے چہرے کے اوپر ارکے گلاب پھینکا گیا. جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دکاندار نے ادب سے جھک کر پوچھا حضرت مجھ سے گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں تم میرے محسن ہو, تم میرے استاد ہو, آج تم نے عشق کا وہ پیغام مجھے سنایا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا. کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ تم ایک عورت کی عشق میں مبتلا ہو اور تم نے بتایا کہ اس سے حساب نہیں کرتے, اور میں تو اللہ سے عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہوں لیکن میں نفل بھی گن گن کے پڑھتا ہوں, میں تسبیح بھی گن گن کے کرتا ہوں, میں اللہ کو یاد بھی گن گن کے کرتا ہوں, اللہ کے نفل بھی گن گن کے پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی اور گن گن کے کرتا ہوں. کہا تم نے مجھے عشق کا وہ پیغام دیا ہے کہ جب عشق ہو جاتا ہے, عشق کا معیار یہ ہے کہ جب بندہ کسی کا عاشق ہو جاتا ہے پھر اس سے حساب نہیں کیا جاتا, پھر اس سے حساب نہیں ہوتا. مولانا روح وہاں سے اٹھے اپنی درگاہ میں آئے. جب وہاں پہ پہنچے اپنی درگاہ میں تو اپنے استاد شمس تبریز کے ساتھ مل کر آپ نے عشق کے 40 اصول لکھے اور ان میں سے آپ نے ایک اہم اصول یہ لکھا کہ جب کسی سے عشق ہو جائے بے پناہ اس کی اتباع ضروری. 40 اصولوں میں سے انہوں نے ایک عشق کا اصول یہ لکھا, اور عشق کا اصول بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم حضور کے عاشق بن جائیں تو پھر ہمیں حضور سے کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جب بھی بات آئے حضور کی ہمیں ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے. صدیق اکبر نے بھی ہمیں یہی درس دیا کہ دین کا درس وہ ہے, دین ہے ہی وہ جو حضور نے ہمیں دیا اور اس پر چلنا چاہیے اور حضور کے ہر بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں والدین کو بھی دیکھتے ہیں جی یہ چلیے والدین ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر والدین بھی دین کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو وہ کسی غلط بات سے روک رہے ہیں تو ولا تنہر ان کے سامنے اس تک بھی ان کے سامنے نہ کہو. حضور نے تو ہمیں یہ محبت کا درس دیا ہے, یہ پیار کا درس دیا ہے. حضرت علقمہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس
اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بڑا تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تجارت کرتے کرتے میں تجارت کرنے گھر سے نکلا تو میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی۔ میں نے بیوی کو نصیحت کی کہ میں جا رہا ہوں تجارت کرنے، تو اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے تم نے دفن کر دینا ہے، اگر بچہ پیدا ہوا تو اسے تم نے رکھ دینا ہے۔ کہتے ہیں میں بیوی کو یہ نصیحت کر کے چل پڑا، نکل گیا تجارت کے لیے۔ کہیں سال گزر گئے تو اس کے بعد میں جب واپس آیا دروازے پہ دستک دی، اندر سے ننھی بچی نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، میں نے بچی کے اوپر جب میری نظر پڑی تو مجھے غصہ آ گیا کہ میں نے کئی لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، آج میری بچی گھر میں زندہ۔ بیوی کے پاس ہی کہا میں نے تجھے کہا تھا بچہ ہوا تو رکھ لینا، بچی ہوئی تو دفن کر دینا، تو نے پھر بھی اسے زندہ چھوڑ دیا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں؟ یہی سوال ہے، ہم لوگوں کو کیا منہ، فلاں اپنے رشتے دار کو کیا منہ دکھائیں؟ اس نے بھی یہی کیا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو میں بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے کہا تھا، اب تم اس کو تیار کرو، میں اسے دفن کر کے آؤں گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہتے ہیں حضور میں نے بچی کو غسل دلایا، تیار کیا، ماں بھی رو رہی ہے، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، ننھا سا ساتھ لے کے چل پڑا، ایک جنگل میں جا کے پہنچا، میں نے گاڑا کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں نے کھودنا شروع کیا تو میرے کپڑوں کے اوپر جب مٹی لگتی تو بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑتی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں کہ میرے کپڑوں پہ مٹی لگتی تو بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے کپڑے صاف کرتی۔ اسے کیا پتا تھا اس گڑھے میں میرے والد نے مجھے دفن کرنا ہے، اس گڑھے میں میرے والد نے مجھے چھوڑنا ہے۔ جب گڑھا تیار ہو گیا، فرمایا حضرت علقمہ کہتے ہیں حضور جب میں نے گڑھا کھود لیا، بیٹی کہتی حضور دھوپ بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آرام کریں، بعد میں کھود لینا، تھوڑی دیر بعد کھود لینا۔ کہتے ہیں میں نے بچی کی ایک نہ سنی، گڑھا کھودا، بچی کو اس میں جب پھینکا تو وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی ابا میں تجھ سے کپڑا نہیں مانگتی، میں تجھ سے یہ نہیں کہتی مجھے اپنے نانا کے گھر لے کے جاؤ، مجھے اپنی نانی کے گھر لے کے جاؤ، میں تجھ سے روٹی نہیں مانگتی، بس میری ایک ہی خواہش ہے مجھے زندہ رہنے دو، مجھے کمرے میں بند کر کے رکھ دو لیکن مجھے زندہ رہنے دو۔ وہ کہتے وہ ننھی بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، میں نے بچی کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو دفن کر کے آ گیا۔ جب یہ واقعہ حضور کو سنایا حضور بے حد روئے اور حضرت علقمہ بھی رو رہے ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، صحابی بھی رو رہے ہیں۔ حضور نے 3 مرتبہ حکم دیا حضرت علقمہ کو کہ علقمہ پھر وہ واقعہ سناؤ، علقمہ پھر وہ واقعہ سناؤ، تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ نبی ہے جس نے ہمیں بتایا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، جس نے ہمیں بتایا کہ ماں کو بازاروں میں جا کے نہیں بیچنا، جس نے ہمیں بتایا کہ باپوں کو تم نے مارنا نہیں ہے، بلکہ رب نے قانون بنا دیا اوفیو ولا تنہرہما، ان کے سامنے تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، جو تمہیں کہیں وہ بات سن لینا۔ اور کہا جس گھر میں جس سے رب راضی ہوتا ہے اسے 2 بیٹیوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا نہیں فرمائی، اور میرے بھائی اللہ بیٹی اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے دیے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت پیار کرنے کی توفیق